بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ جی میں آپ کی ٹیچر مس کلثوم مغل، گارڈز پبلک ہائر سیکنڈری اسکول 1 سے۔ بیٹا آج آپ کا لیکچر نمبر 4 ہے، مضمون ہے آپ کا اردو ادب اور جماعت ہے ہماری سویم۔ جی بچوں، آپ کا اگلا سبق ہے سبق نمبر 4 اور عنوان ہے جس کا رمضان اور عید الفطر۔ اس سبق میں ہم آپ کو کیا کچھ بتانے والے ہیں ان کی تفصیل میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کچھ نئے الفاظ، اس کے بعد ہم الفاظ کے معنی سکھائیں گے آپ کو، اس کے بعد پھر ہم آپ کو بلند خوانی کروائیں گے جس کے لیے آپ کو کتاب کھول کے رکھنا پڑے گا اور میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں گی۔ بلند خوانی کے بعد آپ کو سبق کی وضاحت کروائی جائے گی، وضاحت کے بعد آپ کو ایک سرگرمی کروائی جائے گی جس کا نام ہے سیاق و سباق۔ تو یہ ہے آج کے ہمارے سبق کے تمام مشقوں کی تفصیل۔ جی آئیے بچوں، اب ہم آپ کو نئے الفاظ سکھا رہے ہیں، اسے آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کو پریکٹس ہو سکے۔ سب سے پہلا لفظ ہے کھجور، کھجور۔ دوسرا لفظ ہے دسترخوان۔ تیسرا لفظ ہے فرحت بخش، فرحت بخش۔ اگلا لفظ ہے آپ کا منظم، منظم۔ اور آخری 5واں لفظ ہے آپ کا تراویح۔ اسے بہت اچھے سے بار بار سنیے اور پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اچھے سے یہ الفاظ یاد ہو جائیں۔ آئیے بچوں، اگلا کام ہے ہمارا، کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی آپ نے سیکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اہتمام۔ اہتمام کیا چیز ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی آج تو ہم نے اپنے مہمانوں کے لیے خاص اہتمام کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے خاص تیاری کرنا۔ آپ کو پتہ ہے جب رمضان آتے ہیں تو ہم خاص تیاریاں کرتے ہیں نا، تو اہتمام کا مطلب ہے خاص تیاری کرنا۔ دوسرا لفظ ہے منظم۔ منظم کا مطلب جس سے آپ کہتے ہو آرگنائزڈ، ہے نا، ترتیب سے ہر چیز، منظم ترتیب سے۔ تیسرا لفظ ہے افطاری۔ افطاری تو سبھی کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے۔ افطاری روزہ کھولنے کے لیے کھانے پینے کا سامان، وہ ساری چیزیں جو ہم افطاری یعنی روزہ کھولنے کے لیے لگاتے ہیں دسترخوان کے اوپر، اسے ہم کہتے ہیں افطاری۔ چوتھا لفظ ہے بیٹا فرحت بخش۔ اب یہ فرحت بخش کیا چیز ہے؟ جب ہم شربت پیتے ہیں تو ہمیں کتنا سکون ملتا ہے نا، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں روزے میں، تو سکون اور راحت دینے والا، سکون والی جو چیز ہوتی ہے اسے فرحت بخش کہتے ہیں۔ آخری لفظ ہے نمبر 5 عید الفطر۔ عید الفطر ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی عید ہے نا، لیکن فطر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم غریبوں کو فطرہ دیتے ہیں یا ان کا ہدیہ دیتے ہیں، تو اس کو ویسے اس لفظ کا مطلب ہے انعام کا دن۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انعام کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن انعام کے طور پر بخشا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے امید ہے کہ آپ سب بچوں نے ان الفاظ کے معنوں کو اچھی طرح دیکھ بھی لیا ہوگا، پڑھ بھی لیا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش بھی کر لی ہوگی۔ آئیے بچوں، اب ہم آپ کو آپ کے سبق کے پہلے پیراگراف کی بلند خوانی کرواتے ہیں، لہٰذا آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 110 کھولیے اور کتاب کو کھول کے رکھیے تاکہ جب میں پڑھوں تو آپ الفاظ کو بہت اچھے سے غور سے دیکھیے اور میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کو بار بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کی بلند خوانی میں یعنی ریڈنگ میں روانی آ سکے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ رمضان اور عید الفطر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی سب نے دعا پڑھی اور کھجور سے روزہ افطار کیا۔ مغرب کا وقت تھا، دسترخوان پر بڑے اور بچے سب ہی بیٹھے تھے۔ بڑوں نے روزہ رکھا تھا اور چھوٹے شوق سے افطار میں ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ آج افطار میں تربوز بھی تھا اور پکوڑے بھی۔ زارا نے امی کے ساتھ افطاری بنانے میں مدد کی تھی۔
تو اس پیراگراف کو بیٹا آپ لوگوں نے بہت اچھے سے بار بار پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آگے بھی آپ لوگ باقی سبق کو بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اسے یاد کریں گے۔ جی بچوں، اب میں آپ کو اس سبق کی یعنی رمضان اور عید الفطر کی کچھ وضاحت دیتی ہوں کہ اس سبق میں کیا ہے آپ کے لیے۔ اس سبق میں آپ دیکھیں ایک فیملی دکھائی گئی ہے، جیسا کہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک فیملی ہے جو ڈائننگ ٹیبل پہ افطاری کا سامان جو ہیں وہ سجا رہے ہیں۔ اس میں دادا ہیں، دادی ہیں، امی ہیں، ابو ہیں، زارا اور علی ہیں۔ یہ پوری ایک مکمل فیملی ہے جو بیٹھ کر افطاری کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی دسترخوان لگا رہے ہیں۔ اس کے اوپر دیکھیں شربت پڑا ہوا ہے نا، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دہی بڑے، پکوڑے، سموسے، ہر طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم دسترخوان کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو اس فیملی میں بھی آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو آگے مزید بتاتی ہوں کہ رمضان المبارک میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ جی بیٹا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو تصویروں میں دیکھیں ایک مسجد نظر آ رہی ہے، تو جب افطاری کر لیتے ہیں ہم تو پھر کیا ہوتا ہے، اذان کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے نا، تو نماز کے لیے دیکھیے ابو اور چچا اور دادا اور نانا جو بھی ہیں ہمارے مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ سب کہاں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اور پھر جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں جیسے امی ہو گئیں، پھپھو ہو گئیں ہے نا، خالائیں وغیرہ ہو گئیں، باجی، یہ سب مل کر گھر میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب پھر یہ جو فیملی آپ کو نظر آ رہی ہے، انہوں نے خوب تیاری کی افطاری کی اور افطاری میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے بعد جب اذان ہوئی تو انہوں نے کھجور سے روزہ کھولا، شربت پیا، اور شربت پینے کے بعد خوب فرحت بخش ان کو سکون ملا ہے نا۔ تو کیا ہوا کہ پھر اچانک سے ان کی رات میں پھپھو آ جاتی ہیں، اور پھپھو کے آنے کے بعد بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ابو اور بھیا جو ہیں وہ تو عشاء کی نماز کے بعد افطاری کے تراویح کے لیے چلے جاتے ہیں، اور پھر پھپھو جان بچوں کو لے کر، امی کو لے کر کہاں جاتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بازار جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ دیکھیں بازار کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، طرح طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، چوڑیاں ہوتی ہیں، بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں، اور مزے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جوڑے خریدتے ہیں، جوتے خریدتے ہیں، چوڑیاں خریدتے ہیں، اور عید کی تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بچوں، جب رمضان المبارک کے 30 دن پورے ہو جاتے ہیں تو 30 دن کے بعد جو اگلا دن ہوتا ہے وہ شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، اور شوال کی پہلی تاریخ کو ہی ہم عید الفطر یعنی چھوٹی عید مناتے ہیں۔ چھوٹی عید کو ہم میٹھی عید بھی کہتے ہیں اور سوئیوں والی عید بھی کہتے ہیں، لہٰذا امی تو صبح سے ہی تیاری کر لیتی ہیں، شیر خورما وغیرہ، مٹھائیاں اور طرح طرح کی چیزیں بنا کر۔ تو دراصل ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ جو دن دیا ہے یہ انعام کے طور پر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عید الفطر انعام کا دن ہے۔ مسلمان پورے رمضان اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور شوال کی پہلی تاریخ کو ان کی خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، عید الفطر۔ اب فطر کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو بیچارے عام لوگوں کی طرح عید نہیں منا سکتے ہیں، جو اپنے بچوں کو کپڑے وغیرہ خرید کے نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے، یعنی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پیسے دیے جا رہے ہیں نا، یہی دراصل فطرہ ہوتا ہے جو کہ ہم ادا کرتے ہیں غریبوں کو۔ جب یہ دینے کے بعد جب ہم گھروں پہ آتے ہیں، مرد ہمارے نمازیں وغیرہ پڑھ کر عید کی، تو پھر مٹھائی کھاتے ہیں اور شیر خورما کھاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے گھروں میں ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ دراصل یہ غریبوں کو جو رقم دینی ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہم غریبوں کو نہیں پوچھیں گے تو ہماری عید کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر اس انسان کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھے۔ تو یہ ایک طور پہ زکوٰۃ بھی ہوتی ہے نا۔ تو مجھے امید ہے بیٹا کہ آپ لوگوں نے اس سبق کو بہت اچھے سے سمجھ بھی لیا ہوگا، اور تصویریں بھی آپ کو بڑے مزے کی ہم نے دکھائی ہیں، تو آپ کو اپنا وقت بھی یاد آ گیا ہوگا کہ کیسے آپ نے بھی عید کی تیاری کی تھی، ہے نا۔ تو اب میں آپ کو
اگلا جو ہے کام کروا رہی ہوں وہ ہے سرگرمی۔ تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ آئیے بچوں، آپ کو اگلا کام کروایا جا رہا ہے سیاق و سباق۔ یہ لفظ آپ کے لیے ذرا نیا ہوگا لیکن آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا نا۔ سیاق و سباق کیا چیز ہے؟ سیاق و سباق جس کو آپ انگلش میں RTC کہتے ہیں، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ۔ یاد ہوگا آپ کو کہ کسی بھی چیپٹر سے ایسے الفاظ، ایسی لائنیں پک کی جاتی ہیں کہ جن کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ خود جواب دیتے ہیں نا، ہو سیڈ دیز ورڈس ٹو ہوم، کون کس سے کیا بات کر رہا ہے۔ اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا، تو اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سیاق و سباق۔ تو یہ عبارت ہے، عبارت یعنی ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے جسے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ باتیں کس نے کس کے ساتھ کی ہیں۔ تو عبارت ہے، جی عید الاضحیٰ پر تو میں خود غریبوں کو قربانی کا گوشت دے کر آتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب اس کا سیاق و سباق کیا ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ الفاظ کون سے سبق سے لیے گئے ہیں اور یہ کون کس سے کیا بول رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درج ذیل عبارت ہماری اردو کی درسی کتاب سدا بہار کے سبق رمضان اور عید الفطر سے لی گئی ہے، اور یہ الفاظ علی نے ابو سے کہے، یعنی علی جس کی فیملی آپ کو ہم نے دکھائی تھی نا تصویر میں اور بک میں بھی ہے۔ علی نے اپنے ابو سے کیا کہا تھا؟ رمضان، یعنی کہ رمضان عید کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ بقرہ عید آتی ہے، بڑی عید آتی ہے۔ تو علی کو اچانک یاد آیا تو اس نے اپنے ابو سے کہا کہ ہاں جب بڑی عید میں گوشت جو بانٹنے کا ہوتا ہے تو جب میں بھی گوشت دینے جاتا ہوں کسی کو، غریبوں کو، تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے سیاق و سباق کو ایز اٹ از اپنی کاپی میں کاپی ڈاؤن کرنا ہے، لکھنا ہے، اور جب میں آپ کو ہوم ورک دوں گی تو اس کے بعد پھر آپ کو میں پوری ڈیٹیل اس کی بتا دوں گی۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سبق کو بہت اچھے سے اور خوش ہو کر پڑھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، اور آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا کیونکہ آپ نے تو عید گزاری ہوئی ہے۔ تو چلیے بچوں، اب آگے بڑھتے ہیں اختتام کی طرف، یعنی ہم جائزہ لیں گے کہ آج ہم نے کیا کچھ سیکھا۔ چلیں بچوں، ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آج ہم نے سبق رمضان اور عید الفطر میں کیا کچھ سیکھا۔ ہم نے سیکھے کچھ نئے الفاظ، کچھ الفاظ کے معنی سیکھے، بلند خوانی کی، اور سبق کی وضاحت دی آپ کو، اور آخر میں ہم نے ایک سرگرمی کی، سیاق و سباق۔ مجھے امید ہے بچے لوگوں نے سبق کو بہت اچھے سے پڑھ بھی لیا ہوگا، سمجھ بھی لیا ہوگا۔ تو چلیے اب آپ سے ہم ملاقات کریں گے آپ کے اگلے لیکچر یعنی لیکچر نمبر 5 میں۔ تب تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔